نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اسلام سے پہلے عورت کے حقوق اور اسلام کے بعد عورت کے حقوق۔ زمانہ جاہلیت میں عورت اپنے حقوق سے محروم تھی اور اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ نوبت لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے تک پہنچ گئی، اور عرب قبائل عورت کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے اور اولاد میں صرف مرد ہی کو زندہ رہنے دیتے تھے اور عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، اس لیے جب کوئی مرد چاہتا جس عورت سے نکاح کر لیتا اور عورت سے ایسا سلوک کرتے جو جانوروں سے کیا جاتا ہے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اور حق مہر بے معنی چیز تھی، اور بے حسی کا عالم یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں میں بھی وراثت کا قانون رائج نہ تھا، اور جب اسلام آیا تو یہ حالت تبدیل ہو گئی اور اسلام نے اس کے حقوق مقرر کر دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب۔ ترجمہ: مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو وہ حاصل کریں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کمائیں۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ترجمہ: اور اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تکلین کرو، اور ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی عزت صرف شریف آدمی کرتا ہے اور ان کی بے عزتی کمینہ انسان کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کیے اور عورتوں کی شخصیت کو ابھارا، اور قرآن کریم کے الفاظ میں اعلان فرمایا، جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی تذلیلی کی ایک وجہ اس کی مالی بیچارگی بھی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مالی حالات کو بھی مستحکم کیا اور اس کے لیے اصول واضح کیے۔ جو اصول واضح کیے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اسے وراثت میں حصے دار بنایا اور اپنے باپ، بھائی، خاوند، بیٹے وغیرہ کے مال و متاع اور جائیداد میں عورت کے حصے مقرر فرمائے۔ نمبر 2، میکے سے ملنے والا سامان یعنی جہیز اس کی ملکیت قرار دیا۔ نمبر 3، اسے اپنے املاک و جائیداد پر مالکانہ حق دے کر اس کو تصرف دیا۔ نمبر 4، اپنے حق مہر پر اسے پورا اختیار بخشا، اور اس طرح بنیادی حیثیت سے عورت کو مرد کے مساوی کر دیا، اور ان تدابیر سے عورت کو پستی سے نکال کر بلندی عطا فرمائی، اور صحیح معنی میں اسے مرد کا شریک کار اور رفیق حیات بنایا۔ چونکہ نکاح شریعت اسلام میں مرد عورت کے مابین ایک شرعی تعلق، دینی رابطہ اور مذہبی اختلاط ہے، اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول و قواعد مقرر کیے، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے، تاکہ کوئی فریق کسی مال میں یا کوئی حقوق پامال نہ کر سکے۔ مثلا نمبر 1، ایجاب و قبول کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دیا۔ نمبر 2، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ٹھہرائی گئی۔ نمبر 3، عورتوں کی 2 قسمیں کی گئیں، ایک وہ جن سے نکاح حلال ہے، اور دوسری وہ
جن سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 4، عورت اگر عقل بالغ ہو تو اسے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا ہے، اور نابالغ کی حالت میں اس پر اس کے ولی کو اختیار بخشا گیا۔ نمبر 5، مرد پر حق مہر ایک معین رقم مقرر کی گئی اور اس پر عورت کو پورا اختیار دیا گیا۔ نمبر 6، شریعت نے وہ حد مقرر کی جن کے بعد شوہر کو عورت پر کوئی حق نہیں رہتا۔ نمبر 7، عورت کو چھوڑنے کے لیے قوانین واضح کیے گئے جنہیں طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم قرار دیا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اسلام نے عورت کو تحفظ، حقوق، مقام اور اہمیت دی، وہ کسی دین اور معاشرے نے نہیں دی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان عورتوں کو جو اسلام نے تحفظ، حقوق، مقام اور اہمیت دی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے نیک عمل اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔